السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق الله. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے زکوٰۃ کے احکام مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلی کافی نشستوں میں زکوٰۃ کے نصاب کے متعلق اور کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے، کن پر نہیں ہے، اس کے متعلق چند اسباب آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ آج جو ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے، اور آگے چند نشستوں میں زکوٰۃ کی فرضیت، فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کو نہ دینے کی وعید، اس کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے کہ جو زکوٰۃ کے مصارفین ہیں، جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں، اس کے متعلق جب میں نے یہ زکوٰۃ کا باب شروع کیا تھا، چند دو باتیں میں نے بتائی تھی، لیکن تفصیل نہیں بتایا۔ ان میں اس آیت کریمہ میں جو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ انما الصدقات، صدقات کا لفظ استعمال کیا ہے، ہمارے اکثر ذہن میں آتا ہے کہ صدقہ وہ ہے جو ہم ہر کسی کو، کوئی مانگنے والا آتا ہے تو اس کو 10-20 روپے اس کو دے دیتے ہیں، صدقہ اس کو کہتے ہیں۔ در حقیقت یہاں پر جو صدقہ ہے اور یہ صدقات کے جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ فرضی صدقہ ہے، زکوٰۃ جس کو ہم کہتے ہیں۔ نام اس کا بھی صدقہ ہی ہے، لیکن یہ صدقہ فرض ہے، اور جو ہم کسی کو بھی دے دیتے ہیں وہ صدقہ نفل ہے۔ اور صدقہ مطلب جو ہے، یہ صدقہ جو جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا معنی ہے سچ۔ یہ لفظ نکلا ہے صدقہ سے، سچ۔ اب یہ ہم دیتے تو صدقہ ہے، یعنی یہ کسی کو دینا، تو اس کا معنی کچھ اور ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ اس میں جو لفظ صدقہ ہے، اسی سے صدیق ہے، ابوبکر صدیق، اسی سے ہی صدیق ہے، صدقہ سے۔ سچ اس کا معنی اس لیے ہے کیونکہ ایک مومن اور ایک مسلمان کی یہ نشانی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام میں اپنے مال میں سے خرچ کرتا ہے، اور اس کے کامل ایمان والے ہونے کی یہ نشانی ہے کہ وہ واقعی سچا ایمان والا ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اسی لیے اس کا معنی، اس کو جو صدقہ کہا جاتا ہے، یہ صدقہ سے نازل ہے۔ آخر جو دوسرا آ جاتا ہے کہ للفقراء والمساکین۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کے 2-3 قول ہیں، فقراء، فقیر، فقر، اور مسکین، سکن۔ یہ دونوں لفظ اس کے علماء نے کئی قول بیان کیے ہیں، کہ ایک کہتے ہیں کہ فقر یعنی کہ جو فقراء کا لفظ فقیر استعمال ہے، یہ اور مسکین، سکن، یہ لفظ دونوں الگ الگ ہیں۔ ایک قول کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں معنی تقریباً ایک جیسا ہے، اور ایک کہتے ہیں کہ فقیر کا معنی وہ ہے جو شخص کچھ بھی نہ اس کے پاس ہو، اور مسکین کا معنی وہ ہے جس کے پاس جس کو آمدنی ملتی ہے یعنی کہ تنخواہ ملتی ہے لیکن اس کی ضروریات زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ
تو زیادہ تر جو راجع بات ہے وہ یہ تیسری بنی ہے کہ فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کو صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ اس میں جو پروفیشنل مانگنے والے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو میرے حساب سے بہت ہی زیادہ امیر ہوتے ہیں ان فقیروں کے حساب سے۔ تو فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ سوال بھی نہیں کرتا، وہ انتظار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری کہیں نہ کہیں سے کوئی مدد کر دیں گے۔ اور مسکین اس کو کہا جاتا ہے کہ جو شخص اپنی تنخواہ اس کو ملتی ہے لیکن اس کی ضروریات زیادہ ہیں، اس کی اپنی تنخواہ سے پورا نہیں ہوتا، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ سب سے پہلے دو ہے، للفقراء والمساکین والعاملین۔ اور عاملین جو ہیں، یہ عامل یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے جاتے ہیں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ڈیوٹیاں لگائی تھی، وہ سال بعد جاتے تھے مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں، اور وہ جا کے زکوٰۃ اکٹھی کیا کرتے تھے۔ حالانکہ بیچ میں کچھ امیر بھی ہوتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ زکوٰۃ کا مال اکٹھا کر کے لاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حساب کیا کرتے تھے کہ تم فلاں جگہ سے اتنی زکوٰۃ اکٹھی کی، اتنی زکوٰۃ اکٹھی کی، اتنی کی، اس کو پھر ملا کے اس کا حساب کیا کرتے تھے کہ واقعی جو یہ زکوٰۃ لے کے آئے مکمل پوری لے کے آئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس میں سے اس کا جو بندہ تھا یا جو بھی اس کے لیے ہے تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں سے نکال اس کو دے دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد والمؤلفۃ قلوبہم، یہاں تک جو ہے وہ آج میں مکمل کر دیتا ہوں، آگے دو تین جو اور ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بیان کیا جائے گا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، وہ لوگ جو دین کی طرف جن کا دل چاہتا ہے کہ میں اسلام قبول کروں، لیکن وہ ڈرتے ہیں اگر میں اسلام قبول کر لوں تو میرا کون سہارا ہوگا، مجھے دینے والا، کھانے پلانے والا کون ہوگا، میرا گھر بار کا خیال کرنے والا کون ہوگا۔ تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ زکوٰۃ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو بھی اس میں سے نکالا جا سکتا ہے۔ یا میں ایک اور بھی اس کی جو ہے وہ اپنی دانش کے مطابق ایک مثال دے سکتا ہوں کہ وہ شخص جو مانگتا ہے، کیونکہ گداگر مانگنے والا جو شخص ہے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے وعید فرمائی کہ جو لوگوں کا رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کا ہی کر دیتا ہے۔ تو میرے حساب سے اگر اس کا ایک اور معنی تھوڑا سا نکالا جائے کہ وہ شخص جو مانگتا ہے لیکن کوئی اس کو سمجھاتا ہے، اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کرتا ہے کہ بھائی یہ مانگنا چھوڑ دو، یہ سارا کچھ کرنا چھوڑ دو، تو وہ کہتا ہے کہ میرے لیے کوئی کام نہیں ہے، تو اپنے زکوٰۃ میں سے کچھ مال نکال کے اس کو کوئی چیز دے دیتا ہے، کوئی اس کو دکان ڈال دیتا ہے، وہ بھی میرے حساب سے اگر میں اس کا ایک اور معنی نکالوں تو یہ آ سکتا ہے کہ اس کو ایک دکان ڈال دے یا اس کو کوئی ایسی ریڑھی وغیرہ کا کام شروع کر جس سے وہ اپنا سلسلہ چلا سکے۔ تو یہ جو تین جو شروع کے جو ہیں للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، تو یہ چار جو ہیں وہ اس کے متعلق چند تھوڑی سی تفصیلات کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔